اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو اس کا افتتاح ہوا، ابھی ریسنٹلی بنائی گئی شاہراہ بھٹو، اور ابھی سے یہ حالات ہے شاہراہ بھٹو کے، اور وہاں پر پھر اب آپ میڈیا کا داخلہ بھی بند کر رہے ہیں تاکہ میڈیا وہاں پر نہ آ سکے، وہاں اس چیز کو کور نہ کر سکے. صحیح اور ہے، یہ ٹیکس پیئرز کی پیسوں بالکل. چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اب جس شخصیت سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کراچی کی سیاست میں انہوں نے تقریباً، میں 3 دہائیاں کہوں تو غلط نہ ہوگا، 3 دہائیوں سے وہ سیاست کر رہے ہیں، مختلف عہدوں پر رہے ہیں، ایم این اے رہے ہیں اور میئر کراچی بھی رہے ہیں، تو کراچی کی نظامت بھی ان کے ہاتھ میں رہی ہے. تو ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار MQM سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ میں چاہتی ہوں یہ چیزیں سیاست کی نظر نہ ہو. جب ہم کراچی کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اب جو بیانات آ رہے ہیں کہ لسانی تقسیم کی یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے، یا مرتضیٰ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنہوں نے اپنے قائد سے وفا نہیں کی وہ کیا کراچی سے وفا کریں گے یا وہ کیا بات کریں گے، لیکن مجھے بتائیں اصل ایشو کیا ہے سیاست سے ہٹ کر؟ یہ ایشو ہے کیا کراچی کے جو ہم سڑکوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ریسنٹ ہم نے آپ کو فوٹیجز بھی دکھائے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو اصل ایشو ہے نا، وہ تو امپاورمنٹ آف فیڈرل گورنمنٹ ہے. یہ تو ہم خود ہر میئر کا جو شہر کے ہیں اور چھوٹے شہروں میں جب میونسپل کارپوریشن ہے وہاں بھی میئر ہیں، یا ان سے جو چھوٹے ٹاؤن کے لیول کے بلدیاتی ادارے ہیں وہاں پر چیئرمین حضرات ہیں، اور پھر UC لیول پر ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ بھائی امپاورمنٹ ہو. مجھے یہ بتائیے کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کراچی میں کہ کراچی کا میئر بھی اسی جماعت کا ہے جس جماعت کے وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ کے ہیں. تو یہ تھوڑی بہت امید تھی یا یہ توقع تھی کہ کم از کم اگر صوبائی جو جماعت ہے اور جو بلدیات میں جو جماعت کا میئر ہے وہ کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، اور جہاں وسائل کی ضرورت ہوگی تو اس میں حکومت سندھ کی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی جائے گی. اور اختیارات اگر چاہیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ہوں، سینیٹیشن کے ہو، واٹر اینڈ سیوریج کے ہوں، سڑکیں بنانے کے ہوں، پارکس ہو، پلے گراؤنڈ ہو، یہ سارے وہ جملہ جو ہے وہ عموم ہے جو کسی بھی مقامی شہری حکومت یا بلدیاتی اداروں کے تحت آتے ہیں. تو ہم تو وہ جو اپنا آئینی ترمیمی بل ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ 27واں آئینی ترمیمی بل ہے، تو اس میں وسائل بھی مرکز سے براہ راست 130 شہروں اور ضلعوں کو دیے جائیں. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اصلاحات کے ناگزیر ہیں. اب دیکھیں نا، اب تو بات اس سے آگے چلی گئی اور انتظامی یونٹس پر چلی گئی یا نئے صوبوں کے قیام پر چلی گئی، لیکن یہ جو اسے لسانی رکھ دیا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ یہاں قدم پھونک پھونک کے رکھنے کی ضرورت ہے اور انتظامی یونٹس پورے ملک میں بننے چاہیے، بشمول صوبہ سندھ میں بھی. لیکن یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کاش یہ والا کام کر لیا جائے کہ آرٹیکل 140A کے تحت جدیاتی ادارے شہری مقامی حکومت ہیں، ان کے اختیارات طے ہو جائیں، فیصلہ سازی میں وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے امور کو اس آئین میں جو ہے وہ تحفظ مل جائے. وہ آپ پورا ایک لیگل ہمیں پورا پروسیس بتا رہے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں چاہے آپ کام کریں ایز میئر، چاہے پیپلز پارٹی کے میئر کام کریں یا جماعت اسلامی کے میئر کام کریں، مجھے یہ بتائیں جب پرائیویٹ ہم سوسائٹیز دیکھتے ہیں وہاں پر ان کی سڑکیں اتنی بارش کے بعد، ایسی صورتحال کے بعد ویسے ہی رہتی ہیں. جہاں سے سرکار کی سڑک شروع ہوتی ہے، جہاں سے بلدیاتی نمائندوں کی سڑک شروع ہوتی ہے، وہ سڑک اب حال سے بحال وہ بہہ جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے فاروق ستار صاحب؟ یہ تو بالکل واضح ہے نا کہ یا کوالٹی پہ کمپرومائز ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں جو وسائل ہیں کسی منصوبے میں لگتے ہیں، وہ سڑک بنانے کے ہوں، کسی بڑے فلائی اوور پر ہوں، یا کسی ایکسپریس وے یا کسی شاہراہ پر لگ رہے ہوں، اس میں سے وسائل کا ایک بڑا حصہ سائفن آؤٹ ہو جاتا ہے. میرے خیال میں یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پہلے یہ اگر لمٹ 10% کے اندر ہوتی تھی تو میرے خیال میں اگر 90% وسائل کسی منصوبے کے اس منصوبے پر لگ جائیں تو پھر بھی کوالٹی کا بھی تحفظ ہو جاتا ہے اور پروجیکٹ کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ بھی مکمل ہو جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے گزشتہ جو 17 سالوں سے یہاں بلا شرکت غیر ایک جماعت جو ہے وہ صوبے میں بھی رول کر رہی ہے اور بلدیاتی اداروں پر بھی جو ہے وہ سارے فیصلے اسی جماعت کے ہوتے ہیں. تو پھر بات سیاسی آ جائے گی. اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، اگر مرتضیٰ آپ اتنی بات کر سمپلی بات کریں نا کہ کیا رین ایمرجنسی فنڈ کوئی قائم کیا وزیر اعلیٰ نے، مختلف شہروں کو دیا،
کہ بھئی وہ اپنے ڈرینیج سسٹم کو بہتر بنائے. اگر 20 ملی میٹر کے نعرے ہیں اور نالے ہیں اور 200 ملی میٹر بارش ہوتی ہے 400, تو چلے بھائی نالوں کو پختہ کریں, چوڑا کریں, گہرا کریں, یہ کام کریں. دوسرا یہ کام کریں. اصل مسئلہ ہے کہ شہر میں 18,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے. 6 ڈمپنگ اسٹیشن ہونے چاہیے, جبکہ ہیں صرف 1 جام چاکروں پہ. 12 سیکنڈری گاربیج اسٹیشن ہونے چاہیے, جس میں سے 2 ہیں یا کوئی ہے, ایک بھی کام نہیں کر رہا. پھر آپ کا جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ 3 ہے, جس میں سے تیسرا میرے زمانے میں موری پہ لگا تھا, تینوں کی تینوں بند ہیں. تو 150 ملین گیلن پانی جو ٹریٹ ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا. وہ بھی نہیں ہو رہا. پھر اس کے علاوہ ایک بات بتائیے گا میری انڈرسٹینڈنگ صبح کے یہ لیے, دیکھ لیں ریڈ لائن کہاں پر کھڑی ہے, ریڈ لائن کہاں پر کھڑی ہے. پھر آپ اورنج لائن آپ نے بنائی تھی, وہ بے مقصد ہے. 10% لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. فاروق سلطان صاحب ایک چیز ہے, ایک بڑی ٹیکنیکل چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ویورز بھی بڑے کیوریس ہیں اس بات کو جاننے کے لیے. ہمارے بچپن میں جب کوئی سڑک بنتی تھی تو باقاعدہ اس سڑک کا افتتاح ہوتا تھا, ایک تختی لگتی تھی, ایک بڑا سا بورڈ لگتا تھا کہ فلاں مطلب فار انسٹنس فاروق ستار صاحب کے فنڈ سے یہ سڑک بنائی گئی ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج جب کوئی سڑک بنتی ہے, کیا اس کی کوئی فائل بنتی ہے کہ یہ سڑک کب بنی, ٹھیکیدار کون ہے, مٹیریل کا کیا استعمال کیا گیا, کتنا عرصہ یہ سڑک چلے گی, کتنا پیسہ لگا اس سڑک کے اوپر؟ کوئی ایکسین یا کوئی حکومتی اہلکار گو اہیڈ دیتا ہے اس سڑک کو کہ یہ سڑک اوکے ہے, اٹس ریڈی ٹو یوز؟ کہ مجھے پہلے زمانے کا یاد ہے کہ کم از کم بڑے بورڈ لگتے تھے جب کوئی لانگ لائف روڈ بنتی تھی. جو 10 شاہراہیں ہم نے ہب ریور روڈ لی ہے, یہ کارساز والی ہمارے زمانے میں بنی. شہید ملت کے ایک ٹریک اس زمانے میں ہم نے بنایا تھا, ملاچی روڈ ہم نے بنائی تھی. ان پہ یہ باقاعدہ بڑے بورڈ لگتے تھے کہ دیکھیں یہ جو شاہراہ بن رہی ہے اس کی لائف 25 سال ہے, یہ اتنے سال انشاءاللہ چلے گی, اس کا یہ ٹھیکیدار ہے, اس کی یہ قیمت ہے. یہ بڑے بڑے بل بورڈز اس پورے پروجیکٹ پہ لگتے تھے. ابھی بھی چھوٹے بل بورڈز لگ سکتے ہیں. اسی پریکٹس کو دوبارہ جاری کیا. پھر ویب سائٹ فائل تو ہوتی ہوگی, چلے بل بورڈز نہیں لگ رہے, فائل میں تو ہوتا ہوگا نا کہ 40 سال چلے گی, کہ 10 سال چلے گی, کہ 5 سال چلے گی. جی بالکل ایسا ہونا چاہیے نا. یہ گارنٹی کوئی تو ضمانت دے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب؟ میں تو آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں. نہیں ہوتا, نہیں ہو رہا نا, نہیں ہو رہا نا. ٹاپ کنسلٹنٹس مقرر کریں, تھوڑا پیسہ پروجیکٹ میں سے ان کو دے دیں, ان سے گارنٹی, ان سے کوالٹی چیک کرا لیں. آپ اپنے انجینئر سے ایگزیکیوٹ بھی کراتے ہیں. پیسے کیسے جاری کر دیے جاتے ہیں اس ٹھیکیدار کو؟ ہم اگر اپنے گھر کا کام کرواتے ہیں کوئی, ہم تب تک پیسے نہیں دیتے جب تک ہم مطمئن نہیں ہوتے. پیپر ورک تو کمپلیٹ ہونا چاہیے, پیپر ورک ہونا چاہیے. پھر ویب سائٹ بھی ساری انفارمیشن ہونی چاہیے. آئے نا ٹرانسپیرنسی کی طرف جائے. اسی لیے اگر ہم سیاست سے بالا تروں کی بات کریں, گورنر سندھ نے یہ آفر کی کہ آئیں ہم بالکل غیر جانبداری سے ہم اور آپ مل کے کچھ کریں گے تو لوگوں کو ریلیف ملے گا. شاید ہم اکیلے کریں, شاید ہم بھی ریلیف اتنی نہ دے سکیں. آپ کریں, آپ بھی دعوے دیں گے, دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. تو آج کچھ چیزیں مل کر کر کے لوگوں کے سامنے ہم. ڈاکٹر صاحب آپ اپوزیشن میں, اپوزیشن یہ مانگے, فائل مانگے کہ ہمیں بتائیں کہ اس سڑک کی فائل کہاں ہے, اور اس کے کیا مینشن تھا کہ کب تک یہ سڑک جو ہے, کون ٹھیکیدار ہے, اس کی ڈیپریسیشن کا کیا معاملہ ہے, کتنی اس پہ لاگت آئی ہے, کتنا اس پہ پیسہ لگا ہے. اور آئیں اور وہ آ کر اسمبلی میں جواب دیں وہ ٹھیکیدار کہ کیوں ناقص مٹیریل لگتا ہے اور کیوں سڑک بیٹھ گئی ہے. جی جی بی سیدھی سی بات ہے. تو آپ کی سٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں نا صوبائی اسمبلی, اس کو فائل کر دیں, اس کو یہ ذمہ داری دے دیں, اور اس کے سامنے یہ سرکار کے سامنے جو متعلقہ محکمے ادارے وہ پیش ہونے چاہیے, اور ٹھیکیدار کو سے بھی پیش ہونا چاہیے. سٹینڈنگ کمیٹیاں فعال نہیں ہے نا, تو یہ جمہوریت بہت سلیکٹیو ہے. یہ جمہوریت چند 100 خاندانوں کی, جسے کہنا چاہیے مرہون منت, یا ان کے مفادات کو سرو کر رہی ہے. یہ بات تو طے ہے نا, اس میں بار بار بات کریں گے. یہ نظام میں فرسودگی ہے, یہی نظام میں انتہائی مرکزیت ہے, اور پھر جمہوریت اور آمریت کا جو الزام ہے. اسکرین ہماری دیکھ سکتے ہو تو آپ کو اس وقت ہم وہ کازوے روڈ دکھا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک بہت ہی پتلا سا کارپیٹ, گھروں میں بھی 20 کارپیٹ ہوتے ہیں, یہ ایک بہت پتلے سے کارپیٹنگ کی گئی ہے, اور سڑک کا اندر سے حال نکل آیا ہے, کوئی رنگی کازوے. دیکھیں جو اب دیکھیں پھر کمپیئر کرنا, ہمارے زمانے میں جب چیزیں بنی تھی, جتنے بھی فلائی اوورس تھے, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہے, ان کی کوالٹی بھی اپنی جگہ, ان کی جو لانگ لائف ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ساری چیزیں مانیٹرنگ میں ہم ذمہ داری لیں نا. ہم ٹاپ کنسلٹنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اسٹینڈنگ کمیٹیاں مانیٹرنگ
مانیٹر کریں. اور اس میں یہ والا ایک چیز آپ ڈال دیں تاکہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہو اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں اور اپوزیشن کو پوری سنی کا حق دیا جائے. مختلف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو دی، جو ورکس اینڈ کانٹریکٹس کی کمیٹی ہوتی ہے یہ کو دی جائے تاکہ اپوزیشن کو بھی برابر کا ذمہ دار ٹھہرائیں نا. تاکہ آپ اکیلے کٹہرے میں کیوں کھڑے ہوں، آپ اس کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں اور اس کو بھی ذمہ داری دیں. تو میرے خیال میں اسی طرح تو ڈیموکریسی چلتی ہے. ایک بات بتائیے گا، جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی شاہراہ بھٹو سے، اب مشرف صاحب کے دور میں بنی ہوئی لیاری ایکسپریس آج بھی کھڑی ہے، اور یہ جو شاہراہ بھٹو ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہی بنی تھی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک پراپر پارٹ جو ہے وہ پانی میں بہہ گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں کہ وہ زیر تعمیر حصہ تھا. ہمارے نمائندے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب اس جگہ کو بند کر دیا گیا ہے، شاہراہ بھٹو پر میڈیا کا داخلہ ہی بند ہے، وہاں پر میڈیا نہ جا پا رہا ہے نہ اس چیز کو کور کر پا رہا ہے. دیکھیں نا، اب اس سے زیادہ مطلب یہ کہ کسی بات کو مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو یہ بے خودی ہے جو یہ نظر آ رہی ہے نا، ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بھی یہ صاف بات بتا رہی ہے، ان کا پریکٹیکل عمل بھی بتا رہا ہے. دیکھیں 4 مہینے سے شاہراہ بھٹو پر میرے صوبہ اسمبلی کے اپوزیشن کے جو اراکین انہوں نے سوال پوچھا ہے، لیکن ان کے جوابات 6 مہینے نہیں آتے، 4 مہینے نہیں آتے. اب روزانہ 2 3 پریس کانفرنس کریں وہ بھی کم پڑے گی. ایشوز اس قدر ہیں، اتنے ہیں کہ آپ بھی کتنے پروگراموں میں کتنے ایشوز کور کریں گے. لہٰذا ایمانداری کی بات یہ ہے کہ سب اپنی جو غلطیاں کی، دانستہ نادانستہ، اس کا اعتراف کریں، عوام سے معافی مانگیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور کہیں کہ ہم سیاست کو ایک طرف رکھتے ہیں. ہم مشترکہ طور پر مل جل کر فاروق بھائی پرانے جو میئر رہے 30 سال پہلے، 28 سال 25 سال پہلے، مصطفیٰ کمال جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے تھے، 10-15 سال پہلے، ہم سب بیٹھتے ہیں آپس میں سر جوڑ کر، گورنر صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کم از کم بلدیاتی اور مقامی حکومت کے جو کام ہو رہے ہیں اس میں اشتراک عمل ڈال دیں، اس میں ایک دوسرے سے تجاویز لے لیں. تو میرے خیال میں بجٹ کی ترجیحات کیا ہوں. یہ فٹ سول کی جو کھیل کی تفریح نوجوانوں کو دی جا رہی ہے، انگیج کیا جا رہا ہے، کروڑوں روپے اس میں لگائے جا رہے ہیں. پھر اسی طرح وہ پیڈل کا ایک نیا گیم آ گیا، اس کا کریز لوگوں کو دیا جا رہا ہے. میرے خیال میں اس سے بہتر جو پرائمری آبجیکٹو ہے KMC کا، ٹاؤنز کا، وہ سڑکیں بنانا. وہ چونٹی کے بھی پر لگ گئے. جماعت اسلامی کے لیاقت آباد ٹاؤن ناظم نے ان کو بھی زیر بحث لانا چاہیے. لیاقت آباد میں ابھی نئی شاہراہیں بنی تھی، یہ جو 22 اگست کا پہلا اسپیل آیا تھا، ساری سڑکیں اس میں دھل گئی. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چل پڑے، ان کی ایک سڑک قائم نہیں ہے. کبھی ہم دورہ کریں سب سوال ساتھ، تو ہم سب سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی اپنا ایک بڑا بھرپور اور جامع کردار ادا کرے اور پوچھیں، سوال پوچھیں ان سڑکوں کے بارے میں، ایک سڑک کی آپ کے پاس تو ساری انفارمیشن ہوگی بیکاز یو ہیو بین دا پارٹ آف دا سسٹم. مجھے ذرا ہب ڈیم کی بھی بتا دیں صورتحال ڈاکٹر صاحب، وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ اب بتایا جا رہا ہے جی پانی کی سطح جس طریقے سے بلند ہو رہی ہے، وہاں آس پاس کی جو علاقے ہیں ان کو خالی بھی کرایا جا رہا ہے، وہاں سچویشن کیا ہے؟ گڈو بیراج، سکر بیراج، کوٹری بیراج کی بات کر رہی ہیں؟ ہب ریور کی، ہب ڈیم کی بات کر رہی ہیں؟ ہب ڈیم. اب دیکھیں نا، ابھی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہب ڈیم کا ایک بڑا ریلا تو پانی کا چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے جو گزشتہ 2 روز پہلے بارش ہوئی تھی اس میں پوری رات جو بارش ہوئی اس کو ملا کر پہلی مرتبہ لیاری ندی اپنے برم پر آ گئی اور اس کا پانی تینٹی کے پل پر لوگوں کی پنڈلیوں تک آ گیا. یہ اور گل بہار یا جو اس طرف کے ریکسر کے علاقے ہیں وہاں لوگوں کے گھروں میں پانی چلا گیا. لیاقت آباد کے وہ علاقے جو بی ایریا اور PIB کے وہ علاقے جو لیاری ندی کے ساتھ ہے وہاں پر لوگوں کے گھروں میں پانی آیا. سرجانی ٹاؤن تو چلے ایک نشیبی علاقہ ہے، وہاں تو کراچی کی بارش ہی کافی ہوتی ہے. یوسف گوٹ ہے، یارو گوٹ ہے، اللہ والی ہے، کنیز فاطمہ ہے، اور اس کے علاوہ ناصری گوٹ، رحیم گوٹ، رحیمو گوٹ، صدیق گوٹ، یہ سارے گوٹ 4A 4B سیکٹر یہ سارے زیر آب آ جاتے ہیں لوگوں کے کچن میں تو ان کے کچن میں ان کے گھروں میں گیا ہوں پچھلی بارش میں بھی اور اس بارش میں بھی. تو اس کی نکاسی کا نظام نہیں ہے اور اس کا سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ راڈنگ اور سکشن مشین ہے، اس کے بعد ایک ونچنگ مشین ہے. یہ ساری ٹیکنیکل چیزیں الحمدللہ ہمارے زمانے میں ہم ان ساری چیزوں کو ڈپلوائے ہونا چاہیے ویب سائٹ پہ کہ بھئی یہ ویسٹ کے لیے اتنی مشینیں واٹر بورڈ نے دی ہیں، یہ ایسٹ ڈسٹرکٹ کے لیے، یہ ملیر کے لیے ہے، یہ ساؤتھ کے لیے ہے، یہ سینٹرل کے لیے، تاکہ سب کو پتا اور اس کا آفس یہ ہے، یہاں پر جانا ہے. تو یہی چیز ہے KE
بھی اس طرح پبلسائز کرے، لوگوں کو پتا ہو، ویب سائٹ پہ ہو، اور پھر کرینے نالوں پر کھڑی ہونی چاہیے. ایک بار نالا صاف کر دیا دوبارہ چوک ہوتا ہے، اس لیے کہ کچرا جاتا ہے اس میں بارش کے پانی کے ساتھ. اگر آپ 400 ملی میٹر کے نالے بھی بنا دیں گے وہ بھی چوک ہوں گے کیونکہ کچرا نہیں اٹھ رہا. تو کچرا روزانہ اٹھنا چاہیے. فاروق ستار صاحب، جسٹ وائنڈنگ اپ دی کنورسیشن، مرتضیٰ وہاب صاحب نے چارٹر آف کراچی کی پیشکش کی ہے. کیا آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے اپوزیشن اور حکومت کو ایک ساتھ ایک پیج پر بیٹھے کراچی کے مسائل حل کرنے کی بات کرتے ہوئے؟ دیکھیں، ہم نے سیاسی طور پر جہاں ایک قومی ایجنڈے کی بات کی، پورے ملک میں سر جوڑ کر ساری سیاسی جماعتیں بیٹھیں، ایک نیشنل کنسنسس ہو، نیشنل ایجنڈا ریکنسیلیشن کے ذریعے. اسی طرح کراچی چارٹر یا ایک کراچی ایجنڈا، ہم اس کے ایک عرصے سے بات کر رہے ہیں اور ہم بہت خوشی سے اس عمل میں شریک ہوں گے، اپنا پورا حصہ دیں گے، اپوزیشن کی حیثیت سے مانیٹر کریں گے، سپروائز بھی کریں گے، اسکروٹنی بھی کریں گے، اور جو ہمارا انپٹ ہو سکتا ہے ایمانداری دیانتداری سے دیں گے. اور وہ ہمارے پاس جو ایکسپرٹی ہے، جو تجربہ ہے گلیوں اور محلوں کا، شارع فیصل سے رائٹ سائڈ پہ کراچی صرف نہیں ہے، شارع فیصل سے لیفٹ سائڈ پہ زیادہ کراچی ہے، جو 80% کراچی لیفٹ سائڈ پہ. اب اس کا بھی کوئی پرسان حل ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار. ایک گزارش ہے کہ آپ آواز اٹھائیں، کیونکہ آپ لوگ ایک ظاہر اس شہر کی ایسی جماعت ہے، جب آواز اٹھاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ سنی بھی جاتی ہے، اور ظاہر ہے آپ کے حوالے سے پھر حکومت کی بیانات بھی آتے ہیں. تو مل بیٹھ کے کام کریں اور یہ کام ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور ایک بات